السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنی حدیثیں یاد ہوئی؟ ماشاء اللہ. اس کا مطلب ہے آپ زیادہ بھی کر سکتے. جو 2 کر سکتا ہے وہ زیادہ بھی کر سکتا ہے. تو اپنے عزائم بلند رکھیں، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ. چلیے دل میں درود شریف پڑھیے. کتنی دفعہ پڑھا؟ یہ تو نہیں کہ ایک دفعہ پڑھ کے چپ ہو گئے ہوں. تو ان کا تو ایک دفعہ ہم نے پڑھ لیا بس کافی. اگر کوئی تعداد نہ بتائے تو کیا کرنا چاہیے؟ پڑھتے رہنا چاہیے. چلیے نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. حدیث نمبر 588 588. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال اخبرني ابو حميد الساعدي رضي الله عنه انهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على آل ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد. حدیث بیان کی ہے عبداللہ بن یوسف نے. عبداللہ بن یوسف الکلاعی امام بخاری کے استاد ہیں اور حدیث کے راوی ہیں، یعنی صحابہ میں سے ابو حمید الساعدی. ان کا نام عبد الرحمن ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کا نام المنذر بن سعد ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فقیہ صحابیوں میں سے تھے، یعنی دین کی بہت سمجھ بوجھ رکھتے تھے. ان کی حدیث مشہور ہے نماز کے طریقے کے بارے میں، یعنی ہیئت الصلاۃ کے بارے میں. ان کی وفات 60 ہجری کو ہوئی اور بعض کہتے ہیں کہ 50 سے کچھ اوپر سال میں بھی 58 59 ہجری. حدیث میں یہ کہتے ہیں انہم قالوا یا رسول اللہ، کہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے والے کون ہیں؟ صحابہ. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیف نصلی علیک، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا، تم سب کہو اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم. اے اللہ اپنی رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی ازواج پر اور ان کی اولاد پر جیسا کہ آپ نے رحمت بھیجی آل ابراہیم پر. وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ، اور برکت اتار محمد پر اور ان کی ازواج پر اور ان کی اولاد پر کما بارکت علی آل ابراہیم، جیسے آپ نے برکت نازل کی آل ابراہیم پر. انک حمید مجید، بے شک آپ تعریف والے ہیں، بزرگی والے ہیں، بڑائی والے ہیں. سلام کا طریقہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ آپ کو سلام کیسے بھیجا جاتا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، التحیات میں جو ہم سلام پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کا ذکر آئے گا. حدثنا قیس بن حفص وموسى بن اسماعیل، یہ دونوں امام بخاری کے استاد ہیں. قالا، دونوں کہتے ہیں حدثنا عبد الواحد بن زیاد حدثنا ابو فروة مسلم بن سالم الحمدانی قال حدثني عبد الله بن عيسى سمع عبد الرحمن بن ابي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال الا اهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بلى فاهدها لي. فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟
فإن الله قد علمنا كيف نسلم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری کے دو استاد ہیں جن میں سے موسیٰ بن اسماعیل کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے، جن کی نسبت تبوذکی ہے، کئی دفعہ ان کا ذکر آیا پیچھے. لیکن قیس بن حفص جو ہے ان کا ذکر پہلی بار آیا ہے. قیس بن حفص بن القعقاع التمیمی الدارمی، یہ بھی آزاد کردہ غلام ہیں، ابو محمد البصری. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عیسیٰ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سمع عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے سنا. عبد الرحمن بن ابی لیلہ جو ہیں تابعی ہیں، ان کی کنیت ابو عیسیٰ ہے، ثقہ ہیں، کوفہ کے عالم ہیں، کوفہ والوں نے ان سے احادیث روایت کی ہیں، اور انہوں نے 100 کے قریب صحابہ سے احادیث روایت کی ہیں انصار سے، اور قرآن بھی بہت عمدہ پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بارے میں بھی ان کو بہت علم تھا کہ کون سی آیت کہاں کہاں نازل ہوئی. یعنی وہ کہتے تھے مجھ سے پوچھو کہ کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، تو یہ اس کے بارے میں خوب جانتے تھے. یہ 52 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. بہرحال یہ کہتے ہیں لقینی کعب بن عجرہ، میری ملاقات کعب بن عجرہ سے ہوئی. کعب بن عجرہ مجھ سے ملے. کون کہتے ہیں؟ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں. فقالا، تو انہوں نے کہا، الا اہدی لک ہدیۃ، کیا میں آپ کو ایک ہدیہ نہ دوں، کیا میں آپ کو ایک تحفہ نہ دوں. اچھا، جب تحفے کی بات آتی ہے، ہدیے کی بات آتی ہے، تو ہمارے ذہن میں فوراً کیا چیز آتی؟ یا کوئی کھانے پینے کی چیز ہوگی یا استعمال کی چیز ہوگی. لیکن یہاں پر انہوں نے درود شریف کا تحفہ دیا. سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی. کسی کو یہ سعادت نصیب ہو کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کوئی چیز سنے اور پھر اس کو یاد کر لے. ایسے شخص کے لیے کیا بشارت ہے. نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها، اللہ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ کرے جس نے میری کوئی حدیث سنی، کوئی بات سنی، پھر اس کو محفوظ کر لیا، اس کو یاد کر لیا، اور پھر اس کو جیسا سنا تھا ویسے ہی پہنچا دیا. تو یہ ایز اٹ از پہنچا رہے ہیں. اس لیے سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت بلا، میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور. فاہدها لی، آپ مجھے ضرور وہ ہدیہ دیجیے، آپ ضرور مجھے بتائیے. فقالا، تو انہوں نے کہا، سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. فقلنا، تو ہم نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم، آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر درود کیسے پڑھیں جبکہ ہمیں سلام کا طریقہ سکھا دیا گیا. اور وہ طریقہ کہاں ہے؟ التحیات میں. قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، سورۃ الاحزاب میں، کیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو تسلیم میں سلام آتا ہے اور سلو میں درود آتا ہے. تو سلام کا طریقہ سکھا دیا گیا ہے، درود کا طریقہ سکھا دیجیے. اس میں بھی آپ دیکھیے کہ صحابہ نے یہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم سن کے بس جو دل میں آیا، جو سمجھ میں آیا کر لیا، بلکہ اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور آپ سے سوال کیا کہ ہم کس طرح یہ کریں. قال، تو آپ نے فرمایا، قولو، کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ درود بھیجیے یا رحمت کیجیے. ویسے جو صلاۃ کا اصل معنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب درود کی بات ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے صلاۃ جو ہوتی ہے اس کا معنی صرف رحمت اتارنا نہیں ہے، یہ محدود معنی ہے، بلکہ اس کا معنی ہے کہ آپ کا ذکر خیر کیجیے. کہاں؟ ملائے اعلیٰ میں، بلند فرشتوں میں، اس مجلس میں. تو اے اللہ رحمت بھیجیے محمد پر اور آل محمد پر، جیسا کہ آپ نے رحمت بھیجی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر. انک حمید مجید، بے شک آپ تعریف والے ہیں، بزرگی والے ہیں، شان والے ہیں.
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ برکت نازل کیجیے محمد پر اور آل محمد پر، کما بارکت علی ابراہیم، جیسا کہ آپ نے برکت نازل کی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، بے شک آپ تعریف والے ہیں، بزرگی والے ہیں۔ تو آل سے مراد کیا ہے؟ آل ابراہیم سے مراد کون ہے؟ ان کی اولاد اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، جو بھی ان کے راستے پر چلے، کیونکہ آل میں خاندان اور اتباع میں فالوورز آتا ہے، لیکن اگر آل بغیر اتباع کے ہو تو پھر اس میں خاندان اور فالوورز سبھی آ جاتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ صرف آل کا لفظ استعمال ہوا ہے جس میں سبھی شامل ہو جاتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے متعلق جو مختلف اقوال ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ اس سے مراد آپ کے اہل بیت ہیں، یعنی جب خاندان کی بات ہو تو اس سے مراد اہل بیت ہے۔ اہل بیت میں کون کون شامل ہے؟ بعض کے خیال میں صرف آپ کی بیٹی حضرت علی اور ان کے بچے حضرت حسن اور حسین شامل ہیں، اور بعض کے خیال میں آپ کی ازواج بھی شامل ہیں اہل بیت میں۔ کیوں؟ قرآن مجید میں اہل بیت کا لفظ کہاں آیا ہے؟ جہاں ازواج مطہرات کا ذکر آیا ہے۔ کس سورت میں ہے یہ ذکر؟ سورۃ الاحزاب میں، ٹھیک ہے۔ اور آل سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جن پر زکوٰۃ حرام ہے۔ تو جب آل کے ساتھ ازواج کا لفظ الگ آئے یا ذریت کے ساتھ ازواج کا لفظ الگ آئے تو پھر آل سے مراد حضرت فاطمہ اور ان کے شوہر اور بچے ہو سکتے ہیں، اور باقی جو ہیں ازواج الگ ہیں۔ لیکن اگر صرف آل آ رہا ہے تو وہ پھر جامع ہو جاتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ درود شریف کی کیا فضیلت ہے؟ درود پڑھنا کیوں ضروری ہے اور اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ استاذہ، اس سے 10 رحمتیں ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک سوال ہے میرا، کیا درود شریف صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ہے یا اور انبیاء کے لیے بھی ہے؟ اور انبیاء کے لیے بھی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات جب موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ بھی کیا لکھا جاتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، السلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبیوں اور رسولوں پر درود بھیجو، اللہ کے نبیوں اور رسولوں پر درود بھیجو، اس لیے کہ اللہ نے انہیں میری طرح مبعوث کیا ہے، یعنی وہ بھی مبعوث ہوئے ہیں۔ لیکن خاص طور پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو درود پڑھنا چاہیے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا وہ ضرور مجھ پر درود بھیجے، یعنی جب آپ کا نام لیا جائے تو ہمیں دل ہی دل میں کیا کہنا چاہیے، یا زیر لب یعنی ذرا سا منہ ہلا لینا چاہیے، بے شک اونچی آواز میں نہ بھی پڑھے، کیا پڑھنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ مکمل درود ہے، یعنی اس میں کمی نہیں ہے، مختصر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح ایک بار درود پڑھنے کا اجر جو صحیح الترغیب والترہیب سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ابو طلحہ الانصاری سے مروی ہے کہ ایک دن صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوشگوار طبیعت کے ساتھ سامنے آئے۔ آپ کے چہرے کی بشاشت جو تھی یا خوشی جو تھی وہ نظر آ رہی تھی۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو صبح کے وقت آپ کی طبیعت انتہائی خوشگوار ہے جس کے آثار آپ کے چہرے پر بھی نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا، آج میرے پاس رب عز و جل کی طرف سے ایک آنے والا آیا۔ کون؟ فرشتہ۔ اور کہنے لگا، آپ کی امت میں سے جو شخص آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ لے گا، اس کے 10 گناہ معاف فرما دے گا، اس کے 10 درجات بلند کر دے گا، اور اس پر بھی اسی طرح رحمت لوٹائے گا، یعنی واپس اس کو بھی اپنی رحمتوں میں شامل کرے۔ تو اس میں 10 نیکیوں کے ملنے، 10 گناہوں کے کم ہونے اور 10 درجے بلند ہونے کی بات کے علاوہ رحمت کی بات بھی ہے۔ تو اس میں ساری چیزیں ایک جگہ اکٹھی ہو گئی، ورنہ کچھ احادیث میں مختصراً بھی یہ بات آئی ہے۔ کیا درود شریف پڑھنے کی کوئی مخصوص جگہ ہوتی ہے یا صرف کسی جگہ بیٹھ کر پڑھنا چاہیے یا چلتے پھرتے درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ سوال اکثر لوگ کرتے ہیں
کہ کیا ہم واک کے دوران درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح بے ادبی ہوتی ہے. جی کہیں پر بھی ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے، کام کاج کرتے، بیٹھے لیٹے. اور کیا درود شریف صرف آپ کی قبر پہ جا کے پڑھنا چاہیے یا اپنے ملک میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اپنے ملک میں بھی پڑھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر کے پاس ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے. ایک فرشتہ بس اس کام کے لیے ہے. جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ مجھے کہتا ہے اے محمد فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے. آپ کا نام لے کر بتایا جاتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ اتنے سارے لوگ اگر اکٹھے پڑھ رہے ہیں تو سب کا نام کیسے؟ وہ عالم الغیب ہے، عالم الشہادہ نہیں. وہاں وہ رولز اپلائی نہیں ہوتے جو دنیا میں ہوتے. دنیا میں ہر چیز ایک لمیٹڈ اور ایک مخصوص محدود مقدار میں ہے، لیکن جب انسان اس دنیا کو پار کر جاتا ہے تو پھر وہاں پر ہر طرح کی قوتیں اور صلاحیتیں بڑھ جاتی ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا یا عید مت بنانا، نہ اپنے گھروں کو قبرستان بنانا، اور جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجتے رہنا کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچتا ہے. جہاں بھی ہو وہیں سے بھیج دو. اچھا بعض لوگ یہ کرتے ہیں جب کوئی حج یا عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہو تو اس کو پیغام دے کے بھیجتے ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جائیں تو میرا درود آپ کو پہنچائیں یا سلام دیں. کہتے ہیں نا. بعض لوگ تو خط بھی لکھ کے دیتے ہیں اور کئی لوگ وہاں خط پھینکتے بھی ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ نے فرمایا تم جہاں بھی ہو درود بھیجو، وہاں سے مجھے پہنچ جائے گا. اور یہ بھی فرمایا کہ وہ نام لے کے پہنچ جائے گا. اور وہ جو خط باہر پھینکیں گے وہ اس کے تو کوئی ہمیں نہیں دلیل ملتی کہ اس خط کے ذریعے پہنچے گا. آپ جہاں بھی پڑھیں، لہٰذا آئندہ کبھی کسی کو یہ کہہ کے نہ بھیجے میرا سلام کہنا. پھر اسی طرح عبداللہ ابن عامر ابن العاص کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کو سنو تو جیسا وہ کہتا ہے اس طرح کہو، پھر مجھ پر درود بھیجو. یعنی اذان کا جواب دینے کے بعد آخر میں درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اور عام طور پر ہم صرف اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ ہی پڑھ لیتے ہیں، جبکہ درود شریف بھی ایک دفعہ ساتھ پڑھ لینا چاہیے. ابھی یہ جو درود ہم نے پڑھا یہ درود ابراہیمی کہلاتا ہے. نماز میں یہی درود پڑھا جاتا ہے. معتبر درود ہے یہ، یا اس کے علاوہ دوسرا پیچھے والا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ایاک نستعین یا قرآنی اور مسنون دعاؤں کے شروع میں 2-3 قسم کے ورژن درود کے دیے ہوئے ہیں، کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو جو شخص اس وقت پڑھتا ہے خاص طور پر اذان کے بعد تو اس پر 10 رحمتیں بھیجی جاتی. کون سا دن اور رات خاص طور پر درود کے لیے مختص ہیں؟ جی جمعہ کی رات اور دن. سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جمعہ کے دن اور رات کو کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو. یعنی عام دنوں کی نسبت جمعے کے دن زیادہ درود پڑھنا چاہیے. بس جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اور ایک اور خوشی کی بات یہ ہے کہ جو شخص کثرت سے درود پڑھے گا اس کے دنیا اور آخرت کے سارے غم دور ہو جائیں گے. تو دکھی دلوں اور غمگین لوگوں کے لیے درود ایک بہت بڑی نعمت ہے. ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنی 1/3 1/3 دعا آپ پر درود پڑھنے کے لیے کر دوں؟ یعنی جتنی میری دعا ہوتی ہے مثلا 10 منٹ ہے تو اس میں سے 3.5 منٹ یا 3.25 منٹ کیا میں درود پڑھنے میں گزار دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو. اس نے عرض کیا اگر 2/3 کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو. اس نے کہا اگر میں ساری دعا، 2/3 کا کیا مطلب ہے؟ جیسے 6 منٹ سے اوپر. اگر میں ساری دعا آپ پر درود پڑھنے کے لیے وقف کر دوں تو آپ نے فرمایا تب تو تمہیں وہ ہر اس کام میں کفایت کر دے گا جس نے تمہیں دنیا اور آخرت میں پریشان کیا ہوا ہے. آخرت ابھی آئے گی لیکن فکر تو ابھی لگی ہوئی ہے نا. یعنی جس چیز نے بھی تمہیں دنیا اور آخرت کے بارے میں پریشان کیا ہوا ہے وہ ساری پریشانیاں تمہاری دور ہو جائیں گی اگر تم درود شریف پڑھو گے.
یعنی سارا وقت درود شریف ہی پڑھتے رہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی اور دعا مانگنی نہیں چاہیے. اس کا مطلب یہ کہ خصوصی طور پر اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں, کوئی کام رکا ہوا ہے, اٹکا ہوا ہے, آپ بے سہارا ہیں, آپ بہت لونلی فیل کر رہے ہیں, آپ کسی بھی مشکل اور مسئلے میں یعنی اس طرح ہم و غم کا شکار ہے کہ کہیں کوئی راہ نجات نظر نہیں آتی, تو اس میں انسان کو بعض اوقات یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ اب دعا کرے تو کیا کرے, کیا دعا کرے. تو ایسے میں کیا کرے, پھر درود شریف پڑھتا رہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے انسان بیمار ہو جاتا ہے, نہ کچھ پڑھنے کے قابل رہتا ہے نہ کچھ سننے کے, خصوصاً جب انسان بڑی عمر کو پہنچتا ہے تو نظر کمزور ہو جاتی. اگر آپ دیکھ کر مصحف پڑھنے کے یعنی قرآن مجید پڑھنے کے عادی ہیں تو آپ پڑھ نہیں سکتے کیونکہ آپ دیکھ نہیں سکتے, یا تھوڑی دیر بھی دیکھتے ہیں تو نگاہیں تھک جاتی, آپ کی سماعت بھی گراں ہو جاتی ہے, اس پر بھی چیزیں گراں ہوتی ہیں, آپ سن نہیں سکتے زیادہ دیر یا بہت اونچا سننے لگتے ہیں. اور اگر کسی نے ہیئرنگ ایڈ لگائی ہوئی ہے تو اس میں خصوصاً یہ جو آرٹیفیشل آوازیں ہوتی ہیں نا ٹیپ ریکارڈرز کی اور مائکرو فونز وغیرہ کی, یہ بہت تکلیف دیتی ہیں, اس سے پرو ایکو سی شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں کوئی اور انسان ایسا نہیں ملتا جو آپ کو بیٹھ کے اونچی اونچی آواز میں قرآن سنائے, اور آپ کو کچھ دعائیں بھی بہت ساری یاد نہیں, تو پھر اب کیا کریں. درود شریف ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو یاد ہی ہوتا ہے, ہر بندے کو یاد ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے نماز پڑھنی ہوتی. ہر مسلمان جو نماز پڑھتا ہے اس کو درود شریف تو آتا ہی ہے. تو جب آپ کسی بزرگ سے ملاقات کریں, اپنی دادی سے, نانی سے, یا کبھی ہاسپٹل میں وزٹ کریں یا کچھ بھی, تو لوگوں کو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی تلقین کریں تاکہ ان کی پریشانیاں دور ہوں. کیونکہ جب لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو بڑے دکھی اور غمگین سے بھی ہو جاتے ہیں, اور لونلی بھی فیل کرتے ہیں, اور بعض اوقات ریجیکٹڈ فیل کرتے ہیں. انہیں جتنی بھی توجہ دی جائے, جتنی بھی محبت دی جائے, لیکن جس طرح انہوں نے بھرپور زندگی گزاری ہوتی ہے وہ ان کو ناکافی لگتی ہے. تو ایسی صورت میں درود شریف کی کثرت اور ان کی یاد دہانی بہت فائدہ مند ہو سکتی ہے, اور درود شریف سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. حضرت علی کہتے ہیں کہ دعا روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو درود شریف کے ساتھ شروع کریں. اسی لیے بہت سے لوگ جب وظیفے بتاتے ہیں تو اول آخر درود شریف پڑھنے کے لیے کہتے ہیں, وہ بھی اسی روایت کی وجہ سے کہتے ہیں. اور جو شخص درود شریف پڑھتا ہی نہیں, اس کو عادت ہی نہیں اور کبھی اس نے توجہ ہی نہیں کی, اور خصوصاً جب آپ کا نام لیا جائے تو ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے. وہ حدیث یاد ہے جس میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے, جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین, دوسری پر بھی آمین اور تیسری پر بھی آمین. اور اس میں ایک تو والدین سے متعلق بات تھی, دوسری رمضان سے متعلق, اور تیسری بات کیا تھی کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر آیا اور اس نے درود نہیں پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. جبریل نے یہ دعا کی اور آپ نے فرمایا آمین. ایک اور روایت تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے, فرمایا وہ شخص رسوا ہوا جس کے سامنے آپ کا ذکر آیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا. وہ شخص رسوا ہوا یعنی اس کی کوئی عزت نہیں. تو آپ نے فرمایا آمین. ایک اور روایت میں تھا کہ جبریل نے کہا کہ وہ شخص رسوا ہوا جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا اور اس نے درود نہیں پڑھا. تو رسوائی سے بچنے کے لیے بھی انسان کو, ہر ایک کو اپنی عزت بہت پیاری ہوتی ہے نا, تو اس کے لیے بھی انسان کو کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے. اور درود نہ پڑھنا حسرت کا باعث بھی ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں, جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اس میں نہ اللہ کا ذکر کریں نہ ہی اپنے نبی پر درود بھیجیں, تو وہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہوگی. پھر اگر اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے, چاہے تو بخش دے. ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کا ذکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے. پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے, جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اس میں نہ اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں, تو یہ مجلس ان کے لیے قیامت کے روز حسرت کا باعث ہوگی, اگرچہ وہ اجر و ثواب کی بنا پر جنت میں داخل ہو جائیں, یعنی جنت میں بھی چلے جائیں, لیکن اپنی ان مجلسوں پر افسوس کریں گے جس میں وہ اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھ گئے. تو ان گنت ایسی مجلسیں ہوں گی کہ جس میں ہم لوگوں کی باتوں میں اس طرح آ جاتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں بھول ہی جاتے ہیں کہ کچھ اور بھی کریں.
تو اللہ کا ذکر جو ہے اس کی تو عادت اس طرح ہونی چاہیے کہ جیسے سانس لیتے ہیں نا ہم، تو بغیر سوچے سانس لیے چلے جاتے ہیں. اتنی عادت ہو جائے ذکر کی، درود شریف پڑھنے کی، کہ بغیر توجہ کیے یا بغیر سوچ کے کانشیسلی پڑھنے کے کہ اچھا میں اب ذرا درود پڑھ لوں، پڑھ ہی لیں. آپ نے فرمایا وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور پھر وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. البخیل الذی من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ. پھر اسی طرح درود شریف پڑھنا جنت کا راستہ کھولنے کا باعث ہے. حضرت حسین بن علی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور وہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کے راستے سے بھٹک گیا. یعنی جو لوگ درود شریف پڑھتے ہی نہیں تو وہ اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. خاص طور پر صبح اور شام کے اذکار کے ساتھ 10 دفعہ درود شریف ضرور پڑھ لیں. ٹھیک ہے، اور مختصر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ حدثنا جریر عن منصور عن المنہال عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. عثمان بن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں، ذکر پیچھے گزر چکا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما صحابہ میں سے، قال وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعوذ پناہ میں دیتے، الحسن والحسین حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو، ویقول اور کہتے تھے ان اباکما کہ بے شک تم دونوں کے باپ، اشارہ ہے کس کی طرف؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف. کان یعوذ بها پناہ میں دیتے تھے ان کلمات کے ساتھ، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کو. اور وہ کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ، میں پناہ لیتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ. اور ایک روایت میں آتا ہے اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان، ہر شیطان سے بچا کر، وہامۃ، ہامۃ کا لفظ ہے نا حوام سے ہے، زہریلے کیڑے مکوڑے، اور زہریلے کیڑے مکوڑوں سے، ومن کل عین لامۃ، اور ہر بری نظر سے، نگاہ سے جو کسی کے اندر اتر جائے، پڑ جائے، یعنی بری نگاہ سے، نظر بد سے، مشہور لفظ اس کے لیے نظر بد، نظر بد سے، نظر بد سے، کیڑے مکوڑوں سے اور ہر شیطان سے تمہیں بچا کر اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام دونوں ایک وقت میں تو آپ کے سامنے نہیں ہوتے تھے. اسماعیل علیہ السلام تو مکہ میں تھے اور اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ کے پاس تھے فلسطین میں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بچے اگر دور بھی ہوں اور بیک وقت سامنے نہ بھی ہوں تو ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے اور ان کو اللہ کی پناہ میں دیا جا سکتا ہے. بعض مائیں کہتی ہیں ہم اپنے بچوں پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونک دیتے ہیں، وہ باہر پڑھنے گئے ہوئے، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ اس کا کوئی ثبوت تو نہیں ملتا، لیکن اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے کہ انسان جب ایسی چیزیں پڑھتا ہے، ایسی دعائیں پڑھتا ہے، تو اس میں جب اپنا اور اہل و عیال کا ذکر آتا ہے تو چاہے وہ پاس ہو، چاہے وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں، جیسے رحمت یا بخشش کی دعا ہے، یا پھر دور ہوں، انسان ان کے لیے دعائیں کر سکتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں یہ حدیث کیوں آئی ہے؟ دم والی حدیث یہاں بیچ میں کیوں آ گئی؟ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اگرچہ لفظاً نہیں ہے لیکن اشارہ ان کی طرف ہے. اباکما، بالکل اللہ تعالیٰ نے سب کچھ سکھایا. انہوں نے دعا کی تھی نا، رب ہب لی حکمن، تو حکم کا معنی علم نافع بھی ہوتا ہے. یعنی جب انہوں نے مانگا کہ اللہ مجھے حکم عطا کر، تو اس کا ایک معنی اللہ مجھے علم نافع عطا کر. یہ رب زدنی علما ہی کی طرح ہے، تو یہ انہیں علوم میں سے.
یعنی اس وقت جو ہٹ کے دعا کی تھی تو یعنی اسحاق علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے. اچھا سوال ہے, دیکھنا پڑے گا کہ کیوں ایسا کر. ہو سکتا ہے اشارہ ہو چکا ہو,